الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم۔ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کی بابرکت گھڑیاں، دوسرا عشرہ جس کو ہم سمجھنے کے لیے عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اگرچہ روایات میں اس کا نام کوئی عشرہ مغفرت نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولها رحمہ و اوسطها مغفرہ و آخرها عتق من النار، تو اس مناسبت سے بعض حضرات نے اس کو مغفرت کا عشرہ کہا۔ تو مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور نصف رمضان ہم سے گزر گیا، آدھا رمضان ہو چکا، اور ہم نے جتنے اعمال کرنے تھے وہ ہم نے دیکھ لیے، جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنی طاقت ہے ہمارے اعمال میں، ہماری کتنی کوششیں ہیں۔ اللہ جو بھی کوشش ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو اعمال چاہیے ہوتے ہیں دراصل وہ نفس اعمال نہیں ہوتے، کہ اللہ نے خود قرآن میں تصریح کی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے سجدے نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا اس کے سامنے کھڑا ہونا نہیں چاہیے۔ پھر سجدوں کا حکم کیوں ہے، پھر کھڑا ہونے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا نیاز مند ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کہ وَكَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، اللہ تمہاری کوششوں کا قدردان ہے۔ شرط ہے کہ تم کوشش کرو، ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے۔ اگر مومن کوشش بھی نہیں کر رہا، ان تراویح میں کھڑا ہونا کوشش ہے، بلکہ اللہ کے حضور ہم کیا تراویح پڑھیں گے؟ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا اللہ کو اس سے کیا غرض ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے، میرا بندہ میرا حکم کتنا مان رہا ہے، میرا حکم مان رہا ہے یا اپنی حکمتیں جھاڑ رہا ہے، اپنی حکمتیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بہت بڑا عمل ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ یہ مسجدیں جو بنائی گئی ہیں، جو عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں، ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد جو بات کہی کہ انطہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ایک بڑا عمل، ایک بہت بڑا عمل۔ انشاءاللہ یہ 20 رمضان یعنی ہماری 10 تاریخ بروز منگل، یعنی منگل کی رات انشاءاللہ اعتکاف سے ابتدا ہوگی، 20واں رمضان آ جائے گا۔ اعتکاف اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 3 مقاصد میں سے ایک مقصد یہی کہہ رہے ہیں، للعاکفین، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے اللبس، کسی جگہ پر رک جانا، کسی جگہ پہ رک جانے کا نام اعتکاف ہے۔ مگر فقہا محدثین نے اور بڑے اکابر ائمہ نے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ ہے مجاورت۔ تجاور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، نبی علیہ السلام نے مسجد میں مجاورت پکڑی۔ علامہ حسکفی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس عمل کو آپ اعتکاف کہو یا مجاورت کرو، دونوں ہم مانتے ہیں۔ مجاورت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، مجاورت یہ ہوتی ہے وہ جو لوگ قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو مجاورت کہتے ہیں۔
یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا، قبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور جنونی بنا ہوا ہے۔ ارے اس کا نام مجاورت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی کوئی بندہ جا کے بیٹھ گیا، ہماری لغت میں مشہور ہو گیا کہ مجاور ہو رہا ہے۔ ورنہ مجاور کسے کہتے ہیں؟ جو جتنا بندہ بڑا ہوگا اس کا مجاور اتنا بڑا ہوگا۔ تجاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحراء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرا کے اندر مجاورت کی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عربی زبان کو اگر ہم دو لفظوں میں ادھار لیں تو یہ میرے گھر کا مجاور ہے، مطلب یہ میرے گھر کا گارڈ ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا سیکورٹی گارڈ ہے۔ اور جو ایوان صدر کا سیکورٹی گارڈ ہے آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ معمولی آدمی۔ پھر یہ تو جگہ کا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا، پھر شخصیت کے بھی سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، اس کو ہم اردو میں مجاور نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں پی اے، پرسنل اسسٹنٹ، اس کو ہم پی اے کہتے ہیں۔ تو مجاور کون ہوتا ہے؟ مجاور وہ ہوتا ہے جو کہ کسی شخصیت کے ساتھ خاص راز و نیاز میں ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ اس کو وزیر اعظم کا چوکیدار نہیں کہیں گے، آپ اس کو وزیر اعظم کا گارڈ نہیں، وزیر اعظم کا گارڈ ہے، اس کا مجاور کون ہے؟ اس کا مجاور وَهُوَ يُجَاوِرُ، جسے قرآن میں ہے وَهُوَ يُجَاوِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے۔ تو کیا ہے مجاور کا مطلب؟ کیا ہوا؟ مجاور کا مطلب ہے خاص راز و نیاز کرنے والا۔ اعتقاف، اصل میں اعتقاف کا جو ترجمہ کیا جائے گا وہ ہے مجاورت سے، کہ یہ معتقف اللہ کا مجاور بن جاتا ہے۔ جیسے انسان کے لیے ایک پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کی خاص راز و نیاز ہوتی ہیں، اس کی پلاننگز ہوتی ہیں، وہ اس کو پتہ ہوتی ہیں، معتقف بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معتقف بھی اللہ کا مجاور بن جاتا ہے، جو اس کے دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ اس کو خاص راز و نیاز کی چیزیں دے رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں اعتکاف کا رواج ہو چکا ہے، بچے اعتکاف بیٹھتے ہیں، بڑے اعتکاف بیٹھتے ہیں، جی اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ رواجن اعتکاف بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اعتکاف کی جو روح ہے وہ ایسی بن جاتی ہے کہ بندہ اللہ سے خاص الخاص علاقے میں آ جاتا ہے۔ اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے، موبائل بھی پاس ہے، اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے تو دوست بھی آ رہے ہیں ملنے کے لیے، گپ شپ لگا رہے ہیں، جناب گپ شپ چل رہی ہے، انجوائے ہو رہا ہے، تفریح ہو رہی ہے، تو پھر یہ اعتکاف کی روح نہیں رہتی، اعتکاف کا مزہ نہیں رہتا۔ میں جو بچے بیٹھتے ہیں ان کو گنجائش دیتا ہوں، چلو کم از کم مسجد میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اعتکاف کی اصل روح تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی مجاورت نصیب ہو جائے، اللہ کے در کی مجاورت نصیب ہو جائے۔ اعتکاف کی اصل یہ ہے، ہم بچپن میں سنتے تھے اور وہ چیزیں ختم ہو گئی، بڑے افسوس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ جب کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا تھا تو اس کو غور سے دیکھتے تھے اس کے چہرے پہ نور آیا کہ نہیں آیا، کیوں؟ وہ 10 دن تک نہ کٹ جاتا تھا مخلوق سے، وہ دنیا سے کٹ جاتا تھا، وہ کھانے پینے سے کٹ جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے میری والدہ کہتی ہیں بھائی سے کہنا کہ کچھ تھوڑا سا کھا بھی لے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کا مطلب بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بھی کیا کہیں وہاں مسئلہ ہی ایسا ہے کہ معتکف 2 کھجوریں کھاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر 2 کھجوریں کھاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں پر افطاری کرتے ہیں اس کے ساتھ رائزی کھاتے ہیں، پھر افطاری کرتے ہیں اس کے ساتھ ساشی پیتے ہیں، پھر افطاری کرتے ہیں اس کے ساتھ 3-4 اور چیزیں کھاتے ہیں۔ کیا کریں جی، ڈکاری آ رہی ہے، چلنا پھرنا کم ہے، نہانا دھونا کم ہے۔ تو معتکف تو تفریح کرنے آتا ہے، پورے گھر بیچارہ اس کا بھاگ دوڑ رہا ہوتا ہے، پورا گھر اس کے پیچھے محنت پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور معتکف بیچارہ آرام سے بیٹھے ہوئے، جی اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ یہ اعتکاف کی روح نہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ مدرسے میں طالب علم پڑھ رہا ہے اور ہر سال میں اس کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تو وہ طالب علم نہیں ہے، نہیں کوئی کھانے پینے آیا ہوا ہے۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوتا تھا، ایک طالب علم کو زیارت ہوتی، وہ سنا تھا پوری کلاس آپ دیدہ ہو جاتی ہے، پھر 2-4 دن کے بعد ایک طالب علم کو زیارت ہوتی، وہ قصہ سنا تھا، پوری کلاس آپ دیدہ ہو جاتی، ہائے اس کو ہوگی مجھے کیوں نہیں۔ ایک نے بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زلفیں دیکھی، چہرہ نہیں دیکھا تو رو رو کے برا حال ہو گیا۔ یہ طالب علم تو یہ ہوتا ہے، معتکف تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے، بھول جائے دنیا کو، ایک کونا پکڑ لے۔ یہ ہے اعتکاف۔ ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں وہ بھی گھروں میں اعتکاف کریں، گھر کے اندر کونا پکڑیں
اور عجیب عجیب چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی روٹی بھی پکا سکتے ہیں کہ نہیں، کھانا پکا سکتے ہیں کہ نہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ شرعی مسائل سیکھنا ضروری ہے، اعتکاف کے شرعی مسائل معلوم ہونے ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ اعتکاف کی روح کے بغیر کیا اعتکاف کا مزہ؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک اب غزل البلادی عند اللہ کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ، یا رسول اللہ احب البلاد کون سی ہے یا احب البقاء کون سا ہے؟ مختلف الفاظ ہیں روایات میں۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، یہاں تک کہ جبریل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ مسجد ہے، اور روئے زمین پر جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے وہ مارکیٹ ہے، وہ بازار ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا دل تو مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں لگتا؟ کیا وجہ ہے؟ ایک ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہے، ہم مس نہیں کرتے، آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ ارے اللہ کا اپائنٹمنٹ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ آخر کیا ہے؟ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں؟ آخر کیوں ہمارے دلوں میں مسجد کی اہمیت نہیں؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ، سب سے زیادہ پسندیدہ زمین اللہ کو جو ہے وہ مسجد ہے۔ چنانچہ مسجد میں بیٹھنے کو بڑا پسند کیا گیا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے گزرے جار اللہ زمخشری، ان کو جار اللہ کہتے تھے، یعنی اللہ کا پڑوسی کہتے تھے۔ ہر وقت وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، اپنا زیادہ تر وقت وہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ بھی مسجد جب خالی ہو، مسجد کو آباد کرنے والے جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو مسجد ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے سفارشیں کرتی ہے۔ ضعیف روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن پل صراط کو پار کرنے کے کئی راستے ہوں گے، ایک راستہ پل صراط ہوگا، جہنم کو پار کرنے کے کئی راستے ہوں گے، ایک راستہ پل صراط ہوگا، اور دوسرا راستہ کچھ کشتیاں ہوں گی، اور وہ کشتیاں مسجدیں ہوں گی، اور ان کشتیوں میں سوار کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ سوار ہوں گے جو کہ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، جو مسجد میں بیٹھنے والے ہیں۔ معتکف ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے گھر کا اعتکاف کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو صبح سے لے کے شام تک، بعض روایت میں جو ایک گھڑی اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے، یعنی 3 خندقوں کا فاصلہ، یعنی زمین سے آسمان تک 1، پھر زمین سے آسمان تک 2، پھر زمین سے آسمان تک 3۔ تو بھئی کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس کے ان 10 ایام کو کارگر بنائیں۔ اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ اعتکاف کے لیے منتخب فرماتے ہیں کہ نمبر 1 تو سنت اعتکاف ہے کہ مسجد میں 10 دن کے لیے رک جانا، مسجد میں 10 دن کے لیے بیٹھ جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد آخری 10 دن کا اعتکاف کیا۔ دوستو اعتکاف میں اللہ تعالیٰ بندے کو بہت کچھ دیتے ہیں، مگر شرط ہے کہ بندہ لینے والا ہو۔ اللہ کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس لینے کے لیے وہ ٹرانسفارمر ہی نہیں ہے، ہم لینے کو تیار ہی نہیں، ہم مانگتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہم مانگتے نہیں تو ہماری پریکٹس نہیں رہتی۔ ایک آدمی جب ہم نے سٹارٹنگ کیا، کرکٹ کے لیے اپلائی کیا، تو ہمارے جو پی ٹی سر تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں کرکٹ سکھاؤں گا اور میں تمہیں ضلع کے آخر تک، اسکول کی سطح پر، ایسے میں کوئی پروفیشنل کھیلنے والا نہیں، تو اسکول کی سطح پر تو انہوں نے کہا بھی مجھے 3 بالر چاہیے لیفٹی۔ میں نے کہا جی ہم تو لیفٹی کوئی نہیں، تو پھر میں سکھاؤں گا بھی نہیں۔ 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 بندے لیفٹی بن کے آؤ۔
3 بندے الٹے ہاتھ سے پریکٹس کرو۔ چنانچہ ہمارے 3 ساتھیوں نے الٹے ہاتھ سے تھرو پھینکنا سیکھا اور بہترین سیکھے 3 دن کے اندر۔ ہم چونکہ چھوٹا کلب تھا، چھوٹی ٹیم تھی، ہمارا مورال اتنا نیچے تھا، 3 دن کے بعد ہمیں سب ملے، کہنے لگے ہاں جی سیکھ لیا، جتنی دائیں ہاتھ سے تھرو پھینک رہے ہیں اتنی ہی بائیں ہاتھ سے تھرو جاری۔ بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا تھا مجھے لیفٹی چاہیے، میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ زندگی گزر گئی، 16 سال 17 سال تمہاری عمر ہوگی، آج تک تم نے بائیں ہاتھ سے کبھی گیند نہیں پھینکی، اور اب 3 دن میں تم لوگ سیکھ گئے ہو بائیں ہاتھ سے گیند پھینکنا، یعنی تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، تم دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہو کر سکتے ہو، تم نے ٹھان لیا تو تم نے کر لیا۔ اب یہی مسئلہ ہماری پریکٹس ہی نہیں ہے دعا کی، ہماری پریکٹس نہیں ہے نماز میں لمبا کھڑا ہونے کی۔ مسجدوں کا حال ہمارے سامنے ہے، رمضان کے شروع میں بڑی تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ، 4 دن 5 دن کے بعد 1.5 صف رہ جاتی ہے، پھر آدھی صف رہ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آخری ایام میں صفیں بھرنے لگتی ہیں۔ کیوں جی؟ ہماری مسجد میں اللہ کے سامنے قیام کی پریکٹس ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا عرب میں لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں، ایسے تراویح آرام سے پڑھتے ہیں، آپ لوگ اتنا تیز پڑھتے ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا چاہتے ہیں میں بھی بھاگ جاؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ عرب لوگوں کا مزاج ہے، وہ تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، تہجد میں کم از کم 1 پارہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ہمیں استادوں نے لگوایا کہ روزانہ 1 پارہ تہجد میں پڑھنا، اتنا انعام ملے گا، اتنا۔ عادت ہوگی تو پتہ نہیں چلتا تھا، 1 پارہ آرام سے پڑھ لیتے، 1.5 پارہ آرام سے پڑھ لیتے، کوئی عادت ہوگی تھی کہ عادت ہو جاتی ہے انسان۔ اب ہماری قرآن سننے کی عادت ہی نہیں، تو ہم آدھا گھنٹہ تو کھڑے ہونے کو تیار نہیں، 10 منٹ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اور یہ سب قرأت لمبی ہوگی، اتنا پسینہ آ رہا ہے، بغلوں سے بو آ رہی ہے، آپ نے اتنی لمبی قرأت کر دی، پھر چھوٹی کرو۔ ہمیں استاد جی نے سبق پڑھایا کہ فجر میں جو ہے وہ قصار مفصل میں سے پڑھنا ہے۔ اب قصار مفصل ہے 60 سے 80 آیتیں۔ میں چلا گیا، میں نے استاد جی کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے کہا استاد جی آپ نے تو ہمیں یتساءلون پڑھائی، کل ملا کے 30 آیتیں پڑھتی، آپ نے ہمیں پڑھایا کہ 60 سے 80 آیتیں پڑھنی ہے۔ فرمانے لگے بھی ان کے لیے آج 30 آیتیں بھی 60 سے 80 آیتوں کے برابر ہیں۔ حرم شریف میں 2 منٹ سے زیادہ کی قرأت کی اجازت نہیں، وہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے، لوگوں میں مزاج ہی نہیں رہا کھڑا ہونے کا۔ کیوں مزاج نہیں رہا؟ ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ہم نے چھوڑ دیا اللہ سے مانگنا۔ تو جو ہمارے لوگ اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اعتکاف کے اندر محنت کریں اور کوشش کریں۔ جو یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے۔ جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھتے کوئی بات نہیں، وہ مسجد میں آئیں، 2 گھنٹے گزارے 3 گھنٹے گزارے وداؤٹ موبائل، وداؤٹ اینی کمیونیکیشن، کسی سے بات چیت تعلق کے بغیر مسجد میں آ کے صرف کونے میں بیٹھتے ہیں، بس میں اعتکاف بیٹھا ہوں۔ گو کہ فقہا نے لکھا ہے خاموش رہنے سے کوئی عبادت کا ثواب نہیں ملتا، لیکن جب آپ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ کریں گے، جب بیٹھیں گے تو کوئی معمول ذکر تو کریں گے۔ ہم اتنے میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے بس وہی کرتے ہیں، جہاں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے بس وہی کرنا ہے، جہاں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اس کا مزاج ہی نہیں ہے، اس کے آگے جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میٹیریلسٹک اپروچ جو ہماری ہو چکی ہے اس نے ہمارے دین کو بھی تباہ کر دیا، اس نے ہمارے بچوں کی پڑھائیاں تباہ کر دی۔ بچہ بہترین پڑھ رہا ہے اور موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انجوائے نہیں ہو پا رہا، کلپ دیکھنا شروع کر دیے، 3 گھنٹے دیکھ رہا ہے، 4 گھنٹے دیکھ رہا ہے، چکر آگے نیند کی وجہ سے، لیکن نیند پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں جی؟ وہ جی پڑھائی کرو، کون سی پڑھائی کر رہے ہیں؟ پتہ ہے جی کون سی پڑھائی کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ سارے معاملات ایسے ہم میٹیریلسٹک اپروچ والے ہو چکے ہیں، جہاں مزہ آتا ہے بس وہ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اس مزاج سے نکالیے، اپنا مزہ عبادتوں میں تلاش کریں، اپنا مزہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں تلاش کریں۔ مومنین کو اس میں ایسا مزہ ملتا ہے کہ عام آدمی نہیں سوچ سکتا۔ ایک اسکواش پلیئر سے کو تم کرکٹ کھیلو تو وہ بور ہو جائے گا، اور کرکٹ والے سے کو تم ٹینس کھیلو وہ بور ہو جائے گا، ٹینس والے سے کو تم جو ہے وہ کیرم بورڈ کھیلو وہ بور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اب کہا جائے کہ عبادت کرو، بھائی کیا کریں یار، عبادت میں دل ہی نہیں لگتا۔ لگے گا کیوں؟ لگے گا کیوں؟ ہم تو مارکیٹ پلیئر ہیں۔ ہمیں حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها،
اللہ کو سب سے زیادہ جو جگہ محبوب ہے وہ مسجد ہے۔ اب غزل البلاد عند اللہ، اور جو مقبوض ترین جگہ ہے اللہ کے نزدیک وہ اسواقھا، اس کے بازار ہے۔ جب ہمارا جی ہی بازاروں میں لگے گا تو مسجدوں میں کیسے دل لگے گا، مسجدوں میں جی کیسے لگے گا؟ تو اس اعتکاف میں کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو مسجد میں محبوس کریں۔ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو 2 گھنٹے کا اعتکاف بیٹھیں، 1 گھنٹے کا اعتکاف بیٹھیں، جس کے اندر آپ صرف مسجد کے ہوں، صرف اللہ کے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے، نہ مانگیں، کھڑے ہو کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں، کسی سے کوئی تعارض نہیں، کونے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مناجات کریں، ذکر و تسبیحات کریں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں پوری رات بیٹھنے کی۔ ہم نے اس بار اعتکاف کا جو اہتمام کیا، انشاءاللہ کافی ساری چیزیں ہوں گی، کچھ ہدایات ہم نے کاغذ کے تھرو یہاں پر لگائی ہیں۔ جو ہمارے ساتھی، جو بچے، جو نوجوان، بڑے بوڑھے اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمارے مؤذن صاحب سے فارم لے لیں، اس فارم کو پڑھ لیں، اس میں ہم نے بڑی ضروری ہدایات دی ہیں۔ بطور مثال ایک ہدایت یہ دی ہے کہ آپ موبائل فون نہیں لائیں گے، موبائل فون یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے، یکسو ہو کر بیٹھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی ایسا یعنی لیپ ٹاپ لے کے آ رہے ہیں، کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں کہ یہاں ہم تعلیمی سرگرمی رکھیں گے، جو بنیادی طور پر تعلیمی سرگرمی ہوگی اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس اعتکاف کو، ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ابا کا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں اماں کا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں، تو وہ چیزیں انشاءاللہ ہم سکھائیں گے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کا طریقہ کیا ہے، 6 سال بالغ ہوتے گزر چکے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلاً غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، روزہ کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر علیحدہ طور پر فرض ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں ہم رکھیں گے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ جو جوان لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو بچے لوگ ہیں، کوشش کریں کہ ان اوقات کو نکالیں، اعتکاف بیٹھیں، اور اعتکاف اگر نہیں بیٹھ سکتے تو رات کے لیے آ جائیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ بیٹھیں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی